السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ واٹ از عالم برزخ؟ عالم برزخ کیا ہے؟ انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی مرنے والے شخص نے اس دنیا میں آ کر نہیں بتایا، لیکن انسان جب سے اس دنیا میں آیا اس سوال کی جستجو میں رہا۔ دراصل جب انسان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس انسان کی روح اس دنیا اور اس کے جسم کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ لفظ برزخ دو چیزوں کے درمیانی فاصلے یا پردے کو کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قبض ہونے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اسے عالم قبر یا عالم مثال بھی کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت تک تمام انسان و جن اس عالم میں رہتے ہیں۔ مومن کے لیے برزخ جنت کی طرح ہوتا ہے جبکہ کافر کے لیے جہنم کی مانند۔ روایات کے مطابق دنیا میں انسان کی روح قبض ہونے کے بعد قبر میں دوبارہ اس کے مادی جسم میں زندہ کیا جاتا ہے، جہاں منکر و نکیر اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کے اعمال کے مطابق دو فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر روح مومن اور نیک ہوتی ہے تو اسے علین نامی عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر روح بری اور شرک و کفر کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علین اور سجین عالم برزخ کے دو ٹھکانے ہیں جو مومن کے لیے خاص ہیں۔ علین میں موجود روحوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ پاک نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانتی تھی۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا تھا۔ یہ روحیں یہاں نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبریں بھی لیتی رہتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روحیں انہیں بتاتی ہیں کہ تمہارا یہ رشتہ دار تو مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ برزخی روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ انہیں سجین میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر والے سے دور اپنے رشتہ داروں یا اپنے گھر والوں کے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ برزخ میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اور صالحین کی روحیں بھی ایک مقام پر ساتھ رہتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ لہٰذا حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ وہ شہداء جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راستے میں قتل کیے جانے والوں کے متعلق فرمایا، ان کی روحیں سبز پرندوں کے شکم میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں، جہاں چاہیں وہاں جاتی ہیں اور جو چاہے وہ کھاتی ہیں، اور پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں، اور پھر ان کا رب کہتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اور کیا خواہش کریں گے، ہم جنت میں جہاں چاہیں وہاں گھومتے ہیں اور جو چاہے وہ ہم کھاتے پیتے ہیں۔ دنیا میں نیند اور خواب عالم برزخ کا ہی ایک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جس سے براہ راست روح متاثر ہوتی ہے، اور اس خواب کی تاثیر اس کے بدن پر بھی ہوتی ہے جسے وہ صاف محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور چلتا پھرتا، دھکے دیتا اور باتیں کرتا ہے، حالانکہ وہ نیند میں ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کا بدن خواب کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے اور وہ ہر بات محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح برزخ میں جب انسان کی روح جزا یا سزا پاتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم حضور کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ ناگہاں وہاں 5 سے 6 قبریں تھیں۔ حضور نے فرمایا ان قبروں کو کوئی پہچانتا ہے؟
ایک شخص نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں۔ حضور نے عرض کیا کہ کیا انہیں کب دفنایا گیا؟ اس نے کہا زمانہ شرک میں انہیں دفنایا گیا تھا۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن ہی کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ باتیں تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ ابن فارس قطبی اپنے تاریخ فارس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ 590 ہجری میں بغداد کے ایک مقام دل احمر کے پاس ایک مردہ بوسیدہ حالت میں پایا گیا جس کی صرف ہڈیاں باقی رہی تھیں۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوکی گئی ہیں۔ میخوں کے نشان اس کے پیٹ اور پیشانی پر بھی تھا اور بڑی خوفناک حالت میں وہ مردہ اپنی قبر میں پڑا تھا۔ پانی کے بہاؤ نے دل احمر کی زمین کو کھول دیا تھا اور وہ مردہ باہر آ گیا تھا جس سے سب کو عبرت حاصل ہوئی۔ بعض گمراہ اقوام اور مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روحیں اپنے اعمال کے مطابق جانور یا حیوانوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ روحیں دنیا ہی میں چکر کاٹتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی روحیں جسم میں واپس بھی آ جاتی ہیں۔ یہ وہی بوسیدہ اور باطل عقیدہ ہے جسے ہندوستان میں ہندو مت کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ کن اور باطل نظریہ ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روح جسم سے جب ایک بار خارج ہو جانے کے بعد کبھی بھی دوبارہ جسم میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ ان پر برزخ میں حساب و سوال ہوتا ہے جو جسم اور روح دونوں پر ہے، خواہ اکٹھے ہوں یا علیحدہ علیحدہ۔ بے شک موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر ذی روح کو برزخ کا سفر کرنا ہی کرنا ہے۔ لہٰذا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، مردہ کو نہلایا کرو کہ فانی جسم کو چھونا بھی بڑی نصیحت ہے، اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ یہ تم کو غمگین کر دے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔